Bismillahirrahmanirrahim and good morning. How the people are making decisions and how they stand up. ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں میری اپنی زندگی میں، کہ فیصلہ کرنا ہمیں بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب بھی کسی بات کا ڈیسیژن لینا ہو تو ہم بہت سے نشیب و فراز دیکھ کر آگے پیچھے کیلکولیشنز، اور کبھی کبھی تو ہم فیصلہ کر ہی نہیں پاتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو قدم قدم پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور جو بچپن سے جوانی یا جوانی سے ایک بڑی عمر تک جاتے ہوئے اگر آپ ہمیشہ بات کرتے ہوئے کب کپاتے، فیصلہ کرتے ہوئے پریشان، تو یہ آپ کی ایک پریکٹس ہے جو ریگولر آپ کے ساتھ چلتی ہے، اور جگہ جگہ ناکامیاں تمہارا مقدر بن جاتی۔ میں یہاں دنیا کی بات کرتا چلوں کہ پہلی بات سمپل یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے بارے میں جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کی جو ریشو ہے وہ 50 سے زیادہ ہوتی ہے اس کی سمجھ اور عقل اور ویژن اور فائدے کے مطابق، تو وہ اپنے فائدے میں ہی فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن کسی فیصلے کا رزلٹ ہے، جیسا روڈ کے اوپر آپ کرتے ہو اس کا فیصلہ آپ کو ودن 2 سیکنڈ مل جائے گا، غلط فیصلہ کیا تو اسی ٹائم ایکسیڈنٹ۔ لیکن نارمل لائف میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کا رزلٹ تھوڑا دیر کے بعد آتا ہے۔ جیسے سب لوگوں نے ایک ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تم نے بھی ایک کر لیا ہے۔ جب سوچ سمجھ کر لیا تو بی اے اسٹینڈ، اس کے آپ کھڑے رہو، جمے رہو، وہ خود تمہارے لیے آگے راستے تلاش کرے گا، راستے بنائے گا۔ چونکہ ایک ایک ٹارگٹ لے کے آدمی چلتا ہے۔ کام کے بارے میں یا کسی ترقی کے بارے میں ایک ڈیسیژن ہے جو کبھی بھی کوئی بات حد میں نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھو اس میں موٹیویشن کے اور اس میں اس کو بہتر کرنے کے چانسز ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اگر آپ صرف بنا فیصلے کیے بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہو گے تو آپ زیرو سے ہلو گے نہیں۔ بہتر سے تلاش کے لیے آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، اور وہ جو فیصلہ ہوگا وہ اصل میں آپ کا ایک سٹیپ ہوگا، ایک سیڑھی ہوگی، اس کے اوپر کھڑے ہو کے پھر آپ دوسرے کو دیکھنا ہے۔ لیکن اوپر کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ آپ وہاں کچھ دیر ٹھہرو، کیونکہ جب ایک سٹیپ کے اوپر آدمی ہوتا ہے، جب دوسرے میں جاتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر کچھ دیکھنے کچھ سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ جو جلد بازی ہے وہ آپ کو نقصان دیتی ہے، لیکن سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کر لیا تو لیٹ اٹ بی اسٹینڈ آن دیئر اینڈ لیٹ ٹو ویٹ، بیکاز دا پیپل آر میکنگ اے ڈیسیژن دیم سیلف، آئی میکنگ اے ڈیسیژن آن مائی سائڈ فار مائی سیلف، آئی نو بیٹر دین ادر۔ میں اپنے لیے دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں۔ تو آپ اس پہ کھڑے رہو۔ شاید اس ٹائم میں وہ ان ایکسیپٹڈ ہوگا، لیکن بعد میں اس کا خود ایک راستہ بن جائے گا۔ فلیکسیبلٹی ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے آگے چل کے آپ اس میں تھوڑا سا چینج کر سکتے ہو، لیکن آن دا اسپوٹ میں نے ابھی یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک بہت سمجھدار ہوشیار رشتہ دار ہیں، رشتے میں بھائی لگتے ہیں، میں ان سے بڑا انسپائر تھا کہ وہ بڑے مطلب ہر بات کے لیے سے لمبا چوڑا کرنا۔ لیکن جب میں بازار گیا، ان کے کپڑے کا کام تھا، تو جو بیچنے والے جو تم اپنے لیے لیتے ہو اس میں شاید تھوڑی سی سختی کی ضرورت ہے، لیکن جب بیچنے کے لیے لیتے ہو وہ کپڑے سوٹ لے رہے تھے، تو مارکیٹ میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، اب جب دکان میں جاتے ہو تو یہ لوں یہاں یہ نہ لوں۔ جب آپ دکان کے لیے لیتے ہو تو وہاں 100 ورائٹی پڑی ہے، جب تم لے کے جاؤ گے تو تمہاری دکان میں وہی 4-5 ورائٹیاں ہوں گی، اور اس میں سے دوسرا کسٹمر آ کے فیصلہ کر کے لے جائے گا، اس لیے تمہیں فکر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو 2 سے 3 سے 4 مرتبہ سے زیادہ دیکھو، لیکن ایک بات کرو تو اس کے اوپر قائم رہو۔ جب میں نے دیکھا متزلزل، تو میں نے دیکھا کہ یار یہ ابھی چونکہ حالانکہ لے کے جائے گا، جب چونکہ یہ پھیری لگاتا ہے
اور جو پھیری لگاتا ہے اس کی اپنی بڑا اس کا وائڈر ہلکا ہوتا ہے، چونکہ اس کے ساتھ کوئی کمپٹیٹر نہیں ہوتا ہے، جہاں اس نے اپنی گانٹ کھولی وہ صرف اسی میں سے کسٹمر چوز کرے گا. اس کسٹمر کے پاس اتنا آپشن نہیں ہے کہ وہ یہ تمہاری دکان چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلا جائے. تم خود سائیکل میں اس کے پاس لے کے گئے ہو، تو جو تمہارا ہے دیٹ از دا مارکیٹ، دیٹ از اونلی دا مارکیٹ. وین یو اوپن دیٹ، آپ اپنے نے صندوق کھولا، سب سامنے رکھا، تو اس میں 10 چیزیں تھیں، یہ 10 ورائٹی ہے. اس میں اگر یہ ایک لینے والا ہے تو دوسرا بھی لینے والا. ڈونٹ بی وری، ڈونٹ بی وری. بزنس میں بھی ایسا ہے. لیکن جو کامیاب بزنس مین ہیں وہ 51 میں نہیں 49 میں بھی فیصلہ کرتے ہیں. 51 میں تم فیصلہ کرنے والوں کو دقت اس لیے ہوتی ہے کہ ایک چیز کی ویلیو ہے. فار ایگزامپل میں یہ پراپرٹی لینے جا رہا ہوں، اس پراپرٹی کی ویلیو ہے مارکیٹ میں 10 لاکھ. ٹھیک ہے، 10 لاکھ ویلیو ہے، سب کو پتہ ہے 10 لاکھ روپیہ اس کی ویلیو ہے. تو جو بھی آتا ہے اسے دیکھ کر اس کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ مجھے 55 ملے. ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں یار 5 زیادہ دے کے کیا فائدہ ہے. جب مطلب اس کے 10 ہے، وہ بولتا ہے مجھے 15 ملنا چاہیے. لیکن 10 سب دے رہے ہیں. تم جب کامیاب ہوگے، جب 11 دے کے تم لے جاؤ گے، یو آر دا سکسیس. اسی طرح یہ جتنی بنی ہیں، آپ نے اکثر یہ لوگوں سے قصے سنے ہوں گے کہ ہم نے مکان لیا، اس ٹائم ہم نے بڑا مہنگا لیا. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لبرٹی میں، میں نے دکان چھوڑی. ٹھیک ہے، تو چونکہ ایک ناکام آدمی بھی اپنے تجربے دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. تو جو اس ٹائم کی جو مالیت تھی وہ لینے والا ہے، وہ اپنے جو آٹو رکشے کا کرایہ وہ بھی اس میں ڈالے گا کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے. آپ اس سے 100-50 لاکھ زیادہ دے کے آپ لے لو. اب لے لو گے تو آپ اس صف میں آ جاؤ گے کہ جن کے پاس ہے. باقی جن کے پاس پیسے ہیں، جو سوچتے رہے، وہ ویسے کے ویسے ہی گھومتے پھریں. تو بزنس کرنے کے لیے بھی صرف 1-2 ہوتے ہیں. ڈو اینڈ ڈائی کا جو مقام ہے وہاں آپ کو تھوڑا سا سخت فیصلہ لینا پڑتا ہے، چونکہ ایک کام ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں پہ مطلب آپ کو فیصلہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی دقت ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو سچویشن ہے وہ یہی کہتی ہے کہ لیٹ ٹو ڈو اٹ، اس کو سالو، اس پرابلم کو سالو کرو. وہ بھی کرنا ہی پڑتا ہے. آپ اس طرح کے جب ڈیسیجن میکر ہو جاؤ گے، آپ دیکھو مارکیٹ میں بھی آپ کی ویلیو ہوگی، 4 آدمی آپ کو لے کے چلیں گے اور آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہمارے ہاں کچھ اس طرح رہا کہ ہمیں جو بھی لینا ہوتا تھا ہم کسی نہ کسی کو ساتھ میں لے لیتے تھے. مشورے سے مراد ہوتا ہے آئیڈیاز. ایک اس نے کہہ دیا، ایک تم نے کہہ دیا، لیکن لامحالہ چوز تم نے کرنا ہے. اور اگر تم میں یہ صلاحیت ہے کہ تم خود جا کے اکیلے کوئی کام کر سکتے ہو تو از مور بیٹر. کیونکہ جو تمہیں ساتھ میں، جس کو تم ساتھ میں لے کے جاتے ہو، وہ بھی تمہارے جیسا انسان ہے. ایون دو وہ تمہاری سچویشن تم سے زیادہ نہیں سمجھتا. اس نے اپنی عقل سے بات کی، اگر اس کی بات فٹ بیٹھی تو تم نے کہا میں اس کو لے کے گیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا. تو اگر اس کی بات بھی ناکام ہو گئی یا صحیح نہ بیٹھی تو پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا. اس لیے تو بچپن سے ہی میں سمجھتا ہوں بچے کو ساتھ میں لے کے جانا. یہ بات کا اصل اپروکسیمیٹلی ایک مطلب ہے کہ جیسے ایک بچہ مجھے ملتا ہے، جیسے حنین ہے، وہ میری اگر چھتر چھایا میں پلتا ہے تو میں اس کو ساتھ ساتھ رکھوں گا، اور نہیں میں اپنے فیصلے کو اس کے اوپر امپوز کروں گا، بلکہ اس کے فیصلے میں ایکسیپٹ کروں گا. فیصلے سے مراد ضد نہیں ہے. ایک کام ہے، اس میں لے کے گیا، بیٹا یہ لے لو. اس کو میں تھوڑا فری ہینڈ دوں گا، بیٹا یہ لے لو، اب دیکھو کیا ہے. وہ جب اس نے ڈن کر دیا تو وہ چیز تھی 10 روپے کی، اس نے 11 میں ڈن کر دی، تو میں اسے ڈانٹوں گا نہیں. میں اسے کہوں گا ٹھیک ہے یار. وہ کہے گا ڈیڈی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے یہ. میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے. اور تمہارے پاس 12 بھی کہنے والے تھے، وہاں سے تم حساب لگا لو، تم نے صحیح کہا. تو جب میں نے اسے اس طرح کی ٹریننگ دیتے گیا، آپ دیکھو بڑے وقت جب عمر میں ایک بڑی عمر میں جائے گا تو وہ ایک بہترین ڈیسیشن میکر ہوگا اور وہ کامیاب بھی ہوگا. جو 51-49 2% جو ہے، اس کا نقصان ہے وہ انسان کے برداشت میں ہے. اس کے انسان کے برداشت میں ہے. نہ کرنے والے سے وہ کرنے والا جس نے 2% لوز کیا، از دا بیٹر، از دا بیسٹ. یہاں ایک مثال تھی ایک بزنس مین کی.
یہ شپوں کا کاروبار تھا ان کا، مطلب بڑے بڑے. تو جب لے کے گیا ایک مارکیٹ میں سودا ہو رہا تھا، لاکھوں کی بات ہے، اس میں مبالغہ ہو سکتی ہے. تو جب لے کے گیا پاکستان میں تو اس کو کچھ جیسا 20 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. تو وہ کہنے لگے دوسرے کہ یار یہ تم نے اس کیا کیا، اگر تم 4 دن اور انتظار کر لیتے تو شاید مطلب یہ مارکیٹ اور ڈاؤن ہو جاتی، تھوڑا ایسا ہو جاتا. دیکھنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے یہ 20 لاکھ کا نقصان برداشت ہے، اس لیے کہ میں نے کچھ کیا، نہ کہ وہ جو جہاں بولی ہوتی ہے جو بک رہا تھا، اگر میں نہ لیتا تو کوئی دوسرا لے جاتا تو میں بھلے ناکام ہی رہا، لیکن میں نے تو کیا. تو میں نہ کرتا تو مجھے اس سے بھی زیادہ پچھتاوا رہنا تھا. اس لیے یہ جو لاس ہے یہ میں لے کے آیا، یہ بڑھ بھی سکتا تھا، لیکن نیور مائنڈ، دیٹس دا پارٹس آف گیم. اوکے، اٹس اے بزنس. اور رسک ہے جو یس ناشتہ کر کے آ جاؤ. وعلیکم السلام. ناشتہ کر کے آپ آ جاؤ. جو رسک ہے وہی تمہاری کامیابی ہے. ایک فلم ہے، اگر آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ ضرور دیکھنا، لک بائی چانس. لک ہم لوگ کہتے ہیں قسمت کو، جو ہماری قسمت میں لکھا، ہمارا ایسا بلیو ہے. لیکن جو لک ہے وہ بھی وداؤٹ چانس کے کامیاب نہیں ہوتے. چانس بائی لک بہت کم ہوتے ہیں، لیکن لک بائی چانس، جیسے آپ کو چانس ملا اس کے بعد میں آپ اپنی جو ایفیشنسی ہے دکھاؤ گے نا. آپ کو چانس ہی نہیں ملا، آپ نے چانس لیے ہی نہیں، تو لک کا بھی آپ اس کو اوپر کس کے اوپر آپ اس کا ایکسپائرمنٹ کرو گے، اس کو آپ دیکھو گے. ایک چانس ملے گا تو چانسز ہمیشہ فائدے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. چانس تو چانس ہوتا ہے. جو لائف ہے، جن لوگوں نے اسے ایک گیم کی طرح کھیلا وہ لوگ کامیاب ہوئے. جو بھی فائدے کا کام ہوتا ہے اس ٹائم کے حساب سے اس میں تھوڑا بہت نقصان کا رسک ہوتا ہے تو ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ورنہ گری ہوئی چیز یا بالکل ہلکے داموں کوئی بھی آدمی لے کے چلا جائے گا. لیکن آپ میں سے اس میں سے آپ دوسرے آدمیوں سے بھی یہ ہے کہ وہ جو سوچنے والے ہیں ان میں سے آپ کو ایک سٹیپ آگے رہنا ہے. اسی طرح جو پچھتاوا ہے اس کا بھی جو لیول یا اس کی جو گرمی ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے ایک کام نہیں کیا، جب آپ نے کیا ہی نہیں تو پھر آپ پچھتاؤ نہیں. کبھی بھی آپ پچھتاؤ کرنے کے بعد، یہ اس کا پورا رزلٹ ہے بات کا، جو بھی آپ پچھتاوا ہے وہ کرنے کے بعد کہ یار میں نے یہ کیا کر لیا، یو آر دا ون. اور یاد رکھو، جو بھی ابھی بڑی اچھی بات ایک مرتبہ ریاض نے کہی کہ جو بھی آدمی کام کرتا ہے، بزنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جب آدمی کام کرتا ہے تو میں نے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے انویسٹ کیے، تو میں وہاں ایک چوکیدار کی حیثیت سے وہاں اس کے اوپر موجود بھی ہوں. اس میں لاس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، اس لیے کہ تم اس کے اوپر ہو. اگر میں نے ایک کام کیا، 10 لاکھ کا میں نے کام کیا، یہ پوری گیم کرنے کے بعد اس میں سے میرا 3 لاکھ کم ہو گیا، تو مجھے کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں لوزر ہوں، بلکہ مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ونر ہوں. ایٹ لیسٹ میں نے کیا. یہ جو ریٹائر لوگ ہیں، جو ریٹائر ہو کر جو پیسے پورے گھر میں کھا جاتے ہیں، ان کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کام تو انہیں آتا نہیں ہے. ہم کو مطلب یہ جو دنیا کا سسٹم بنا ہوا ہے، اس میں آئی ایم ریسپیکٹڈ، دیر از ون کمیونٹی لائک اے بوری سندھی، ان لوگوں میں بہت زبردست بات ہے. لوگوں کی زندگیاں حائل کرتے ہیں. ایک یہاں پہ ایک تصاوت پڑھا تھا، لیٹ ٹو بی سکسیس یور ڈریم، ادروائز ادر پیپل ہیز ٹو یوٹیلائز یو فار دیئر اون ڈریمس. تم اپنے خواب خود پورے کرو، نہیں تو لوگ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے تمہیں یوٹیلائز کریں گے. ایک لڑکے کو، چھوٹی عمر کے لڑکے کو جو بڑا میرے جیسا میچور بزنس مین ہے، وہ اس کی خامیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے.
وہ بولتا ہے جو اس میں کوالٹی ہے اسے میں اپنے کام کے لیے یوٹیلائز کروں گا، اس کے پاس پیریڈ آف ٹائم ہے، اس کی جو انرجی ہے وہ میرے کام آئے گی، لیکن اس کی بدتمیزی مجھے برداشت ہے، نیور مائنڈ۔ وہ جو لڑکا ہے اس کو تھوڑے سے فائدے کے لیے ایک جھلک دکھا کر اس کو اپنی کمپنی اپنی جگہ میں سے وہ بڈھا کریں گے، لیکن اس کا جو پیریڈ آف ٹائم ہے وہ خود یوٹیلائز کریں گے۔ یہ بھی ایک بڑا ٹرو اور بڑی صحیح بات ہے، لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہماری جوانیاں جو بکتی ہیں وہ اس لیے کہ ہمارا اسٹارٹنگ میں ہی جو ہمارے باپ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے نزدیک۔ ایک باپ ہے، کچھ میرا باپ بہت اچھا ہے، میرے باپ کی بہت رسپیکٹ ہے، یہ بابا شادی کے بعد آدمی باپ ہی بنتا ہے، ڈونٹ بی وری۔ جب دنیا میں تم نے آنکھ کھولی، لیٹ ٹو پلے گیم۔ گیم سے مراد آپ ایسا کوئی خراب کام نہیں کرو، لیکن بزنس کرنا، کاروبار کرنا، اچھا پڑھنا، اچھے کی ٹرائی کرنا، مارکیٹ میں اپنے آپ کو سروائیو کرنا، پراپرٹیاں خریدنا، پراپرٹیاں بیچنا۔ ہمارے ہمسائے تھے، ان کا ایک فارمولا تھا بہت اچھا، جب تم چیز لینے کے لیے جاؤ تو 10 روپے زیادہ دے کے لے آؤ، یو آر دا ون۔ جب تم بیچنے کے لیے جاؤ، مارکیٹ میں اگر اس کی ویلیو 50 روپیہ آپ 45 میں رکھو، آپ کے ہاتھ بک جائے گی، اس میں بھی آپ لوزر نہیں ہو۔ کیونکہ کہتے ہیں یار یہ 50 کی تم نے 45 میں بیچ دی، بابا 50 کی تھی، سب کو پتہ ہے 50 کی تھی، تو 50 میں لینے والے بہت کم ہوں گے، لیکن جب میں نے 45 کی رکھی، میرے ہاتھ میں بک گئی۔ جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کا ایک حلیہ بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں زبانی بات نہیں کرو، ایک ٹوکن ہمارے سامنے رکھو، اس کے بعد میں آپ بات کرو، آپ کی بات میں جان ہوگی۔ آپ بھی ہر بات کے لیے یہ ایک شرط رکھنا کہ میں نے آپ کو 20 لاکھ کی ایک چیز کی قیمت بتائی ہے، آپ مجھے 20 روپے بتا دو، مجھے دکھ نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ 5000 روپے آپ ٹیبل کے اوپر رکھ کے آپ بات کرو۔ بیچنے کا طریقہ بھی یہی ہے، جب اس نے اپنی پاکٹ سے ایک پیسے نکال کے تمہارے ہاتھ میں رکھے، 20 لاکھ کی چیز تھی، اس نے 15 لاکھ کہا، آپ اس کام 15 لاکھ سے ایسا کام کرنے والے کو جس سے آپ کو 30 لاکھ کا فائدہ ہے، اس نے ہاں کہی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، آپ کو اتنا بھاگنے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو یہی ایک طریقہ ہے۔ آئی ایم سوری ریئلی کہ مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اپنی لائف میں یہ سب نہیں کیا۔ وہ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے، ماں مر گئی پودے پالے تھے تیزا نانے کی۔ شاید یہ بات میرے اوپر ہے، میں اس بات سے شرمندہ ہوں کہ میں نے بہت سے ایسے چانسز مس کیے۔ آگے آپ نہ کرو، اس لیے میں آپ کو یہ سجیشن دیتا ہوں کہ ایک فیصلہ کرو۔ تو دکانوں کے بارے میں بھی سیم یہی بات ہے، جب یہ پڑھا لکھا آدمی کوئی دکان کر لیتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے، آتے ہی لوگ امنڈ پڑیں اور میرا کام چل پڑے۔ رات کو جب اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے، میں نے ایک کام کیا، ٹیلر کی دکان نکالی، صبح جا کے میں نے 8 بجے کھول کر بیٹھ گیا، سارا دن بیٹھا رہا، کوئی کسٹمر نہیں آیا، تو میں مایوس ہو کر جب گھر میں لوٹے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے میں بزنس مین نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ نے ہڈن ایک کام کیا ہے، وہ آپ کو نہیں پتہ۔ جب آپ اپنے کاؤنٹر میں بیٹھے ہو، ایک جگہ میں 4 کپڑے لگا کے بیٹھے ہو، جتنے لوگ وہاں سے گزرے ہیں وہی تمہارے کسٹمر ہیں۔ انہوں نے ایک نظر دیکھا، ہاں جی ادھر رانا صاحب بیٹھے ہیں، میں ٹیلر کی دکان کھل گئی، اچھا وہ تو سبزی لینے آئے ہیں۔ 10 دن 15 دن 1 مہینہ تم بیٹھے رہے، لوگ آتے رہے، لوگ جاتے رہے، دیکھتے رہے۔ جیسے ہی آگے عید کا سیزن آنے والا ہے، ان میں سے اگر 100 آدمی دیکھ کے گئے تو 25 تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ That is the period of time which you have to kill there. But don't be stopped. Have to sit there. Let to give a time. And even though you're sitting in a market, you have to study how many people are run from there. کتنے آدمی یہاں سے گئے، کتنے آدمی میرے پاس آئے۔
مارکیٹ میں بات کر کے پوچھ کر کسی سے آپ کو انفارمیشن نہیں ملتی جتنی دیکھ کر ملتی. اب دیکھو، کچھ نہیں کہو، آپ آرام سے بیٹھو. میرے خیال میں مارکیٹ کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے لوگوں کے بغل گیر ہو جاؤ. میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی نئی مارکیٹ میں جاتے ہو تو رہنے کے لیے بھی یہ سجیشن ہے کہ آپ جاتے ہو تو جو ساتھ میں 3-4 دکانیں ہیں، 2 سائڈ اس سائڈ کی، 2 سائڈ اس سائڈ کی، آپ صرف صبح سے شام تک ایک سلام اور لاسٹ میں آتے ہوئے ایک سلام، اس سے زیادہ آپ کو نہیں لینا چاہیے، بھلے وہ آپ کے کتنے ہی کام آئیں. نیا کام، نیا گھر جب بھی آپ لو تو آپ کو سیڑھی اور برش اپنے ساتھ میں رکھنا چاہیے، ہیمر اور تھوڑی. یہ اوپن دا ڈور ہوتا ہے، یہ آپ نہیں کھولو. اپنے محلے سے، اپنے ایریے سے لے کے جاؤ، اس کو صاف کرو، اس سے شروع کرو. لیکن وہ لوگ جو ہیں ان کو آپ صرف بیٹھ کر سمجھو. 10 دکانیں چھوڑ کے کسی آدمی کے لیے اگر آپ راستہ کھولو گے تو وہ راستہ محدود ہوگا، لیکن جو تمہارے ساتھ میں دکان والا ہے، جو تمہارے ساتھ میں گھر والا ہے، اس کے لیے اگر آپ اپنا دروازہ کھولو گے تو اس کی آپ دسترس میں ہو، اور وہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا، یا آپ اس کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے. اس لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں یار مجھے ذرا سانس لینے دیں، یہ میرا سامان رکھ لو، میں تھوڑا فری ہو جاؤں. اپنا سامان جو میں سر پہ اٹھایا میں رکھ کر میں ذرا فری ہو جاؤں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ رکھ دو اور فری ہو جاؤ، بیٹھ کر سوچنے کے لیے، بیٹھ کر سمجھنے کے لیے. اور یہ تمہارا پردہ بھی رہے گا، تمہارا راز بھی رہے گا، اور تمہیں کام کرنے کا ٹائم بھی ملے گا، تمہیں بیٹھنے کا صاف ستھرا. تمہارا گھر ہے تو محفوظ، اگر تمہاری دکان ہے تو محفوظ. ایسے لوگوں سے، ہمسایوں کے ساتھ کبھی بھی بغل گیر اور ان کے ساتھ نہ ملنا ہی آپ کی بہتری ہے. یہ شہروں کی بات ہے، دیہاتوں کا ایٹیٹیوڈ دوسرا ہے. السلام علیکم، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. بدتمیزی نہیں آتی، مغروریت نہیں آتی. آپ نے کسی کو نہ پوچھا، نہ آپ کسی کے پاس گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، دیٹس انف. خود جانا نہیں، کوئی آئے تو آ کے بیٹھ جائے، جب بیٹھے جانے لگے تو اسے کہنا نہیں کہ آپ بیٹھیے. ہاتھ سے یا منہ سے کسی کو کہنا نہیں آپ جاؤ، جو آ جائے بیٹھ جائے تو بیٹھو. جب بیٹھے تو اس کو آپ کم سے کم بات کرو. اگر وہ کرتا ہے تو کرتا رہنے دو، بلکہ ہاں کا جواب بھی نہ دے دو، وہ خود ہی اٹھ کے چلا جائے گا. آئے ہوئے آدمی کو کبھی بھی، یہ جو ہمسائے ہیں ان کو کبھی چائے نہیں پلانی چاہیے. نزدیک بوتل کا پانی کا ارینج ہے تو اسے دے دو. بوتل ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ پی کے چلا جائے گا. چائے بنانے میں ٹائم لگتے ہے. ڈونٹ گیو ہم ٹائم ٹو سٹ وتھ یو. مطلب کیا ہے، وہ تمہارے شر سے بچے. یہ کچھ خرابی یا کچھ بے ایمانی کی بات نہیں ہے. تو وہ تمہارے شر سے بچے، تم اس کے شر سے بچو. لیٹ ٹو سٹ. اب بیٹھو، آپ کے 10 کام میں کرنے والے ہیں. پھر جب آپ دکان کرتے ہو، کوئی کاروبار کرتے ہو، جو بھی آپ کام شروع کرتے ہو، بزنس مینجمنٹ میں کہتے ہیں any work if you start you have to do 100 days. Any place you live you have to be stay 100 days. 100 دن کے بعد آپ صرف اس اہل ہوتے ہو کہ آپ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر سکتے ہیں. 100 دن. ہمارے یہاں 3-3.5 ماہ کہتے ہیں. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہو، جو آپ کو کام ملا، آپ نے سب سے سلام لے کے جا کے اپنے ٹیبل میں بیٹھ گئے. اپنا کام ایمانداری سے کرو، اور یہ اس کو سب کو پتہ چلے گا. آپ اپنی ایفیشنسی نہیں دکھاؤ کسی کو. اس کو معلوم ہوتا ہے کام تمہاری خود ایفیشنسی ہے، کہ یہ آدمی آتا ہے، صبح کام کرتا ہے، چلا جاتا ہے. زیادہ اپنے آپ کو بنا کر پیش کرنا، سب کے پیچھے جانا. تم دیکھو، جب تم کسی کے پیچھے نہیں جاؤ گے، وہ جو مینجمنٹ ہے، جو لوگ ہیں، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے. یار یس، ایٹ لیسٹ آدمی ٹھیک ہے. ٹھیک رہنا ہی اچھی بات ہے. خراب رہنا، کچھ نہ کر کے شو کرنا، یہ ایک بری بات ہے. اس لیے آپ جب ریٹائرڈ ہو تو پیسے کو، یہ جو فیملی ہوتی ہے، پیسے سے مراد چوری کرنا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہ بتانا، لیکن تمہیں جو تمہارے پیسے جب سب کو پتہ ہوتا ہے، تمہارے ڈیسیجن میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے.
جیسے جواریے ہوتے ہیں اسی طرح ایک کاروباری ایک مرد کی یہ ضرورت ہے کہ اس کا پیسہ اس کی سمجھ اور اس کی بوجھ کے مطابق اس کے پاس رہے، جہاں اسے کام کرنا پڑے۔ خالی دعاؤں سے، خالی پروگراموں سے، خالی پلاننگ سے کبھی کوئی بات سکسیس نہیں ہوئی۔ جہاں پیسے کی ضرورت ہے وہاں پیسہ چاہیے، جہاں سورس کی ضرورت ہے وہاں سورس چاہیے، جہاں محنت کی ضرورت ہے وہاں محنت چاہیے۔ دیٹ از دا انگریڈینٹ آف سکسیس۔ دا پیریڈ آف ٹائم، ریلیکسیشن اس سینس میں کہ وہاں جا کے آپ 2 گھنٹے بیٹھو لیکن اسے لوس نہ سمجھو، آپ ایک کام پہ گئے ہو۔ لیکن گھر میں تاخیر کر کے جانے والے لوگوں کی ناکامی قدم چومتی ہے، ان کے سکسیس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے تو ایک پرچیسنگ سے لے کر اسی طرح جب آپ بڑھتے چلے جاؤ گے، لوگوں کو پڑھتے چلے جاؤ گے، پھر آپ ایک پریکٹس ہے، آپ کرتے جاؤ، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی ایک بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی، آپ بہت اچھے ڈیسیجن میکر ہو جائے گے، آپ بڑے اطمینان سے بیٹھنے والے ہو جائیں گے۔ نقصان کر کے جو آدمی سو جاتا ہے آرام سے یا فائدہ لے کے سو جاتا ہے، ہی از دا گریٹ گائے، ہی از دا گڈ گائے۔ ایک آدمی نے نقصان کیا لیکن آ کے جب سو گئے اس نے بولا یار مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے کر دیا، تو ابھی کر دیا تو رزلٹ تو یہ تھا، اوکے، تو سو گیا۔ اسی طرح بہت پیسہ ہے، آپ نے کام کیا، بہت پیسہ ہے، تو اگر وہ آپ پیسہ رکھ کے سرانے سو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے اوقات سے باہر جانے والے لوگ۔ آج میرے پاس پیسے آ گئے تو میں نے سیدھی ادھر سے انگیج ٹیکسی کرائی، جاتے ہی سوٹ لیا، ہاتھ میں کچھ 4 چیزیں پکڑی تو میں نے پوری دنیا کو پبلش کیا بابا میرے پاس، اسے کہتے ہیں وہ بھوکے پیٹ کچھ ملنا۔ آپ اپنی زندگی کا ایک سٹائل بناؤ، یہ صاف ستھرائی اور سادگی سے شروع ہوتا ہے اور سادگی ختم ہو جاتا ہے۔ تمہاری ایکسٹرا آرڈنری ایفیشنسی لوگوں کو تمہاری طرف مائل کرتی ہے، تمہارے بارے میں کچھ رائے قائم کرنے کے لیے۔ کوئی بری نہیں ہے، تم کوئی فوجی نہیں ہو اور لوگ کوئی تمہارے دشمن نہیں ہیں، سب دنیا بے ایمان نہیں ہے، لیکن تم کرو اپنے آپ کو اپنا بجٹ۔ ہر آدمی سے ہیلپ کی توقع رکھنے والا آدمی سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ تم جس حلقے میں سروائیو کرتے ہو وہ تمہارے اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں۔ ہمیشہ اپنے کام کے لیے لوگوں کے پیسے، لوگوں کے پاکٹ میں نظر رکھنے والا آدمی خود 420 آدمی ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے میں نہیں ہوں۔ اپنے پیسے کو صحیح استعمال کرو۔ اگر آپ کے پیسے کا صحیح استعمال کیا ہے کہ آپ کسی سے کچھ نہیں لے لو، 1 کسی کے پیسے پہ نظر نہیں رکھو، 2 کسی سے کھانا کھانے کی امید نہیں رکھو، 3 اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنے بچا کر اگر لوگوں کھاتے ہو تو تمہاری سٹارٹنگ بے ایمانی سے، تمہاری سیلف سے ہوتی ہے۔ اپنا کھایا، اپنا پہنا، تم ایمانداری 2 لوگوں سے چاہتے ہو، اپنے آپ سے شروع کرو۔ تم دیکھو تمہاری لائف کیسی ہوگی۔ دوستوں کا ہاں عزت تب ہوتی ہے جب گھر سے کھا کے جاؤ۔ کسی کے لیے چائے کے لیے بیٹھنا اور ہوٹلنگ میں جا کے یہ جو جتنے لوگ تمہارے کاؤنٹر پہ کھڑے رہ کے میں دیتا ہوں، یہ سب ایکٹر ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ڈونٹ بلیو دیٹ۔ تھینک یو۔ چلو دیکھنے دو۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ ٹھیک ہے سر، خیریت؟ خبر ٹھیک ہے سر، میں پہنچ گیا۔ کل سر پریتم سے بات ہوئی تھی تو کہہ رہے کل تمہیں دبئی جانا ہے، 2 بجے کا ٹائم ہے، تو دوپہر کے ٹائم جب تم سمجھتے ہو کہ ابھی نکلنے کا ٹائم ہے تب نکلو، تو سیدھا آپ ادھر چلے جاؤ۔ یہی ہے، اس کو نالج میں ہے جی۔ قدرت اللہ سر، وہ اس کا وہ جو لیٹر ہے وہ ابھی تک تاخیر ہے، ادھر سے نہیں ہے ملا۔ وہ ایون دو انہوں نے ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوا ہے ٹرانسپورٹ والوں نے، لیکن وہ کچھ اس کو کر نہیں رہے ہیں، اور یہ بھی بہت ٹائٹ ہے، مطلب اپنے تئیں پریشان ہے۔ تو ابھی جب تک لیٹر نہیں ہوئے گا تو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ سول پیپر ود می یسٹرڈے آلویز فالو دیم بٹ دیر از نو آنسر۔ تو ہاں جی وہ آ گیا سر، ہاں جی وہ آیا سر، وہ آیا تو میل نہیں آئی ادھر سے ابھی تک دبئی سے کوئی، لیکن چونکہ کل وہ شاید جمعرات ہے نا، تو اس سے پہلے ایٹ لیسٹ جو ہونا چاہیے۔ میں نے سر پریتم کو بھی بتا دیا تھا اور ایچ آر کو بھی بتا دیا تھا کہ سر وہ آدمی آ رہا ہے ابھی 3 دن سے، تو ریگولر ہے۔
کیسے؟ اس کو ہاں نہیں، وہ تو یہ جو سرپریتم ہے نا، یہ پہلے 2 مرتبہ ایسا ہوا، اس نے گاڑیوں کے اوپر پیسے ویسے لگا کے اس کو ریڈی کیا، پھر ادھر سے کال آ گئی، تو یہ تو ان کو ایون وہ کہتا ہے کل تو میں سے لے کے گیا تھا شارجہ کسی کام کے لیے، تو ایون وہ کہتا ہے کہ ان کو کبھی لوکیشن میں بھی نہیں لے کے جاؤ، دے آر ویسٹنگ آور ٹائم. وہ بولتا ہے دے آر ویسٹنگ آور پیٹرول، پلیز اونلی جسٹ گیونگ اے کلاس، سو دیٹس فیئر انف فار دو. ہم بولا ٹھیک ہے سر. ہاں اس کو بھی ساتھ میں لے کے جاتا ہے. میں کل ہم گئے تھے، وہی ہے وہ تو لے کے جاتے. میں اس کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. جی ایسا ہے. تو پہنچ رہے ہیں آپ لوگ بھی. میں انشاءاللہ ادھر سے 12 بجے نکل جاؤں گا، مطلب اذان کے ٹائم میں نکلوں گا پھر سیدھا. ٹھیک ہے. ہاں جی وہی ہے انشاءاللہ. جی اوکے سر. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. اوکے. ایک ڈائریکٹ بات ہے میری ایکٹیویٹیز اس میں آ گئی. میں میکسیمم زندہ رہنا چاہتا ہوں. آئی لو مائی لائف ریئلی. اور جو میری کوئی بھی تصویر جو بری آئے وہ بھی میں پھاڑتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو میں اتنا خوبصورت نہ سی لیکن اتنا بدصورت بھی نہیں ہوں. اس لیے میری ہر ایکٹیویٹیز، ہمیں تو دوسرا نصیب نہیں ہوا، چلو یہی صحیح. تو اس لیے میں نے سلیکٹ بھی کنٹینیو. کیا کانسیکوینسز ہیں کتنی کنجسٹڈ جگہ میں. اصل میں بھی وہ کچھ ساگر صدیقی جیسی میری انوائرمنٹ ہے کہ وہ جسے کہتے جگہ نہ ملی. ابھی ہم اس طرح ابھی آپ کو تھوڑا میں صاف ستھرا لگ رہا ہوں، لیکن جس ایک سچویشنز کے اندر سے ہم لوگ اپنے آپ کو تھوڑا مینٹین رکھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ آئی ایم اسپیشل ٹاکنگ فار مائی اون چائلڈ. 10 مرلے جگہ اور ایک کمرے میں بہت فرق ہوتا ہے. میری آپ شرٹ دیکھ لو، میری ٹائی دیکھ لو، شیو ویپ کر کے ایک دم ریڈی ہو کے. سو دیٹ مینس میں ایک ایکٹیو آدمی ہوں اس عمر میں بھی. کچھ ایکسکیوز نہیں ہے. جیسے ایروپلین آتا ہے اسی طرح میں بھی آتا ہوں. تو کام کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن اتنا ایفیشنس نہیں ہو جاؤ کہ تم اپنے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگو. ہر بات میں ڈرنے والا، ہر بات میں گھبرانے والا آدمی، پریشر لینے والا، ہی از آلسو unsuccessful person. Be a relax to do work, become an operator. جو تمہارے سامنے کام ہے اسے تم آپریٹ کرو. You are the operator, but you are not to be carrying persons. آپ ایک حمالی کی طرف سے سر میں اٹھا کے گھومو گے تو آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا. سر کو فری رکھو. اس لیے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. Be a good decision maker. Be a stand on that. جو آپ کام کرتے ہو. اور تو میں یہاں یہ جو بات مینشن کر رہا تھا، اپنے پیسے کو اپنے اوپر استعمال کرنا، یہ سب سے بہت اچھی بات ہے. استعمال سے مراد کیا ہے؟ نہ اس میں گانا سننا ہے، نہ اس میں کچھ برائی ہے. اچھا کھا لینا، صاف ستھرا پہن لینا، یہ ایمانداری کا سبق بھی ہے. ایز اے ریلیجس بھی ہے اور ایز اے جنٹل مین بھی ہے. اور دوسروں کے اوپر فنگر پوائنٹ کرنے والا آدمی کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اور دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. برا کر کے اچھے کی توقع رکھنے والا سب سے بے وقوف ہوتا ہے. لوگ تمہارے منہ کے اوپر بات نہیں کرتے لیکن تمہیں جج کرتے ہیں. زندہ لوگوں کے ساتھ زندہ لوگوں کی طرح ہی ٹریٹ کرو. جس طرح میں نے بتایا، اپنی کوشش کرو تم. اصل میں جو کھانا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بری چیز ہے. لوگوں نے پہلے بھی استعمال کرتے تھے.